बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है। आप तमाम दोस्तों के ताउन से और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हम इसे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ज़रूर अचीव करेंगे। और हमारा दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इरफान हाशमी टॉक्स, उसको भी जाकर आप ज़रूर देखें। जो एक डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है IMF एक्सपोज के टाइटल से, इसमें पाकिस्तान की आवाम के नाम पर किस हुकूमत ने कर्जा लिया और हमारे साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है। पाकिस्तान आज जहां पर खड़ा है, जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, इसमें किस हुकूमत और किस ख़ानदान ने क्या किरदार अदा किया, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। इसे ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा और चैनल को, जो नया हमारा प्लेटफॉर्म है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वॉच टाइम जल्द से जल्द पूरा करवाएं ताकि ये एक मोनेटाइजेशन पोजीशन में आ सके। और जो हमने इसे डेडिकेट किया है पाकिस्तान में स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए, ये काम हम जल्द से जल्द जो है वो शुरू कर सकें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुराद सईद की एंट्री ने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी है। पेशावर का कन्वेंशन बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। पार्टी में सीनियर क़यादत में इस वक्त बड़ी बेचैनी पाई जाती है। वो क़यादत जिसे आज नौजवानों के दरमियान कन्वेंशन में मौजूद होना चाहिए था, वो हमें मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएं तो आपको ये ट्वीट्स मिलेंगी। वो मुकर्रीन जिन्होंने आज खिताब किया उनकी आपको गुफ्तगू मिलेगी, मगर किसी भी सीनियर क़यादत को ये तौफीक नहीं हुई कि वो मुराद सईद या किसी और की बात को ट्वीट करता। और ये इस बेचैनी की सबसे बड़ी दलील है। बड़े नाम मंजर से गायब थे। मुराद सईद ने क्या किया? मुराद सईद ने वही बातें कही हैं जो आम पाकिस्तानी करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपनी पार्टी की क़यादत से सवाल करता है। और आज के कन्वेंशन में शायद किसी को भी लोगों के नाम याद नहीं होंगे। अगर आप जाकर देखें तो यकीनन आप इनमें से बहुत सारे चेहरों को पहचान नहीं सकेंगे, मगर इन नौजवानों में आपको इमरान खान की छवि नजर आएगी। हर मुकर्रर के लहजे में इमरान खान का लहजा था। वो जज्बे थे जिसकी बुनियाद पर कुछ सियासतदान लीडर बनने की अदाकारी करते हैं। आज के कन्वेंशन से व्यूअर्स ये भी पता चला कि पार्टी के बड़े बड़े नामों की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि सिर्फ एक ही नाम काफी है और वो है इमरान खान का। व्यूअर्स, आज का ये कन्वेंशन जहां पे नौजवान हाईलाइट था, वहीं पर मुराद सईद की तकरीर और उनके 3 नकात। अब ये 3 नकात क्या हैं, ये पहले मैं आपके सामने रख दूं और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है आने वाले दिनों में कहां होगी, इसका भी जायजा लेंगे। मुराद सईद ये कहते हैं कि तहरीक का जो सिलसिला आज शुरू हुआ ये खत्म नहीं होगा। मैंडेट हमारा चोरी हुआ, लीडर हमारा जेल में है, कारकुनान हमारे जेल में है। हम जमहूरी तौर पर यह अमल जारी रखेंगे, मगर अब मजीद ताखीर नहीं होगी। डाउट से कहते हैं कि 10-20 लाख बंदे अगर निकल भी आए तो क्या फर्क पड़ जाता है। अगर इनको फर्क ना पड़ रहा होता तो फिर ये लोगों को ऐसे ना उठाते। सोशल मीडिया के खिलाफ एक क्रैकडाउन है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है। ओवरसीज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, मैंडेट चुराया जा रहा है। आपको फर्क महसूस कराने के लिए हम हर वो काम करेंगे जो पुरअमन तहरीकों में हो सकता है। मुराद सईद ये भी कहते हैं कि ये वोट भी नहीं मानते, जमहूरियत, इंसानी हकूक भी ख़त्म कर दिए गए, आइन भी पामाल है, पार्लियामेंट भी यरगमाल है। इसके बाद क्या करें? खामोश हो जाएं? इमरान खान, बुशरा बीबी और हज़ारों कारकुनान जो जेलों में हैं उनको भूल जाएं, गोलियां चलाएं, भूल जाएं, मान जाएं कि एक बादशाह सलामत है, हम उसके मज़ारे और आया हैं और पाकिस्तान इनकी जाती जागीर है। और जो इस पूरी तकरीर का हाईलाइट था ना, एक जुमला कि लोगों ने जबर का बदला वोट से लिया। 8 फरवरी से पहले क्या कुछ हो रहा था पाकिस्तान के अंदर? लोगों से कागजात नामजदगी छीने जाते हैं, उनके घरों पर क्रैकडाउन हुआ, बच्चों की आवाज़ें सुनवा कर आपने उनकी वफादारियों को तब्दील करवाया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, तो पाकिस्तान की आवाम ने फिर आपसे लिया बदला। और 8 फरवरी को जो फस्तायत उससे पहले बढ़ती जा रही थी, लोगों को जिस जुल्म का सामना करना पड़ा, आवाम ने अपने वोट की ताकत से आपके इस जुल्म का बदला ले लिया। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो का ये मशहूर जुमला है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद इस जुमले को भूल चुकी हो और आज जमहूरियत से जो बदला लेना था आपने जमहूरियत के ज़रिए बदला तो नहीं लिया, लेकिन आप जमहूरियत से बदला लेते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त मैदान में देखेंगे। मुराद सईद साहब ये भी कहते हैं कि अपने इक़्तिदार के लिए बुग़्ज़ और अना की वजह से, जैसे पहले भी मुल्क को 2 लख्त किया गया, 180 सीटों वाली जमात से इलेक्शन छीन के 17 सीटों वाली जमात के आपने पाकिस्तान को हवाले कर दिया। और इस वक्त क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर उन लोगों की हुकूमत है कि ये फैसले ऐवानों में बैठ कर करते हैं। जब अवाम में जाते हैं तो कहते हैं कि जनाब हमने ये फैसला नहीं किया,
اور فیصلہ کرنے والی کچھ اور طاقتیں ہیں۔ مراد سعید صاحب آج آپ کو اس جملے کی لاج رکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس جملے کی باقاعدہ آپ کو تشہیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب جمہوریت کی بات آتی ہے تو اس جملے سے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر فرد نظر آئے گا۔ اور مراد سعید کی اس تقریر کا دوسرا جملہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ لازم ہے تو جنگ ہی صحیح، we will fight، اور ہم لڑیں گے۔ اچھا، اگر آپ غور کریں نا تو ایسی باتیں کھلے عام نہیں ہو سکتی۔ ایسی باتیں کسی نامعلوم مقام سے ہی کوئی کر سکتا ہے جہاں پر آپ کو اپنوں سے ڈر نہیں ہوتا۔ اگر اپنوں میں رہ کر آپ یہ سب باتیں کریں گے تو یقیناً آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کی مخبری کریں گے کہ یار بولتا ہے، اس کو تو پکڑے نا، اس کو تو خاموش کروائیں۔ یا پھر آپ اپنوں میں موجود ہوں گے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ آپ کو منانے کی کوشش کریں گے، کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ غور کریں کہ کسی نے بھی مراد سعید کے اس پیغام کو ٹویٹ نہیں کیا۔ جو اکاؤنٹس پہلے بھی بات کرتے تھے یا تو وہ آپ کو یہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر وہ لوگ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر سے ان تمام بڑے بڑے ناموں سے اگر کوئی بہتر ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ورکر ہے جو نا اتنی سی ٹویٹ کرتا ہے، اور وہ ٹویٹ ان تمام بڑے بڑے ناموں کے بیانیے اور ان کے دعووں پر حاوی پڑ جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سیاہ اور سفید میں فرق جانتا ہے، اور اب اس کی یہ ٹویٹس، اس کی پریزنس اور اس کا یہ نعرہ عمران خان کا لگانا پاکستان تحریک انصاف کی اصل لائف لائن بن چکا ہے۔ اور یہی وہ خوف ہے جو اس وقت قیادت کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ جس طرح سے اب تحریک انصاف کے ورکر نے انہیں آؤٹ کلاس کیا اور مائنس کیا، اب شاید یہاں سے ان کی واپسی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہ عمران خان کا نظریہ یہ نا، اور کیا ہے کہ ان لوگوں کے چہروں سے جو ماسک تھے وہ اب ایک ایک کر کے گر رہے ہیں، اور جتنے رانگ نمبرز تھے اب آپ کو سارے ایک لائن میں نظر آئیں گے۔ اب آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عمران خان کے نظریے نے جہاں پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز کیا، جہاں پر حکومتوں کو ایکسپوز کیا، وہیں پر ان رانگ نمبرز کو بھی الٹیمیٹلی شاید ایکسپوز ہی ہونا تھا۔ اور اب وہ اپنے جو ان کے بیانات ہیں اور جو ان کا طرز عمل ہے پارٹی کے اندر، اس نظریے کے ساتھ جو نہیں کھڑا ہو رہا، اب وہ تمام لوگ ایک ایک کر کے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو رانگ نمبرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیانیے کو بنانے کے لیے پاکستان کے سوشل میڈیا پر آ کر ویڈیوز جاری کریں گے، جیسے اعظم سوادی صاحب نے کی۔ لیکن جو رائٹ نمبرز ہیں نا، وہ ایک ٹویٹ بھی کرتے ہیں، چاہے منظر پر آ کر کریں یا غائب ہو کر کریں یا خاموشی سے کریں، ان کے اس ایک ٹویٹ کی زیادہ اہمیت ہے جو رانگ نمبرز کے بڑے بڑے بیانات میں آپ کو ایک تاثر وہ جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پارٹی کے اندر جو لوگ کمپرومائز ہیں اور جس طرح سے جو اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام اب انہیں جان چکی ہے، اور ان کا اب یہ کھیل جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب جو سب سے اہم اس پوری تقریر کے اندر مراد سعید صاحب کا ایک جملہ تھا وہ علیمہ خان کے حوالے سے ہے۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے آپ کے سامنے یہ تمام حقائق رکھ رہا ہوں کہ علیمہ خان احتجاج کرنے جا رہی ہیں، دھرنا دینے جا رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ مراد سعید صاحب نے بھی یہ کہا، اور جملہ ان کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے، یہ تمام رانگ نمبرز کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو ایک جملے میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان اور بہنوں سے بات کریں، تمام منتخب اراکین، اور جا کر کوئی پلاننگ کریں۔ آپ نے عمران خان کی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑنا، اگر وہ اکیلے دھرنا دیں گی تو یہ پورے پاکستان کے لیے دکھ کی بات ہے۔ آپ نے سنا کہ یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کوئی اعلان کیا ہو؟ آپ نے سنا کہ شبلی فراز نے کہا ہو کہ میں جا کر علیمہ خان کے ساتھ بیٹھوں گا؟ آپ نے سنا کہ سلمان اکرم راجہ کہیں کہ اس دن ہم دھرنا دیں گے اور علیمہ خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے کہ بہنوں کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے؟ آپ نے سنا کہ اسد کیسر کہیں کہ میں اپنی لندن یاترا کو شارٹ کر رہا ہوں اور پاکستان جا رہا ہوں کیونکہ علیمہ خان کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ آپ نے کسی سے کچھ نہیں سنا۔ یہ لوگ جب ان کی اپنی ذات پر بات آتی ہے نا تو پھر یہ لندن سے بیٹھ کر، امریکہ سے بیٹھ کر، پاکستان کے ہر شہر میں آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اعظم سوادی صاحب نے کیا کیا۔ اب جو نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں انہوں نے اسی پورے دھرنے کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ اراکین اسمبلی ان کی توجہ اس طرح دلوائی ہے کیونکہ بہت کوشش کر رہے ہیں جی، شاہد خٹک، مینا خان افریدی کی یہ کوشش بھی تھی کہ اراکین اسمبلی کے پی کے وہ جائیں اور جا کر جو اجلاس ہے اسے اڈیالہ جیل کے باہر کال کیا جائے۔ نیاز اللہ نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایم پی اور سینیٹر کو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینا چاہیے۔
माशाल्लाह आपकी तादाद 300 से जायद है। आपको वोट देने का सबसे बड़ा मकसद इमरान खान की रिहाई की जदोजहद करना था, जो आम आवाम को नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ना अब ये आने वाले दिन इन पूरी ये जितने भी शख्सियात हैं इनके लिए भारी पड़ने वाले हैं, ये बात मेरी याद रखेगा। चूंकि इमरान खान ने जो शऊर पाकिस्तान की आवाम को दिया, अपने वोटर को दिया, अपने फॉलोअर को दिया, अब ये शऊर ही होगा जो इनसे सवाल करेगा। और इस दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि मकबूलियत के जिन को कंट्रोल करने के लिए कभी आप लोगों को पाकिस्तान बुलाते हैं, फिर उन पर तनकीद आपने देखा होगा कि एकदम से शुरू हो जाती है, और फिर अहम सवाल सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन को रोकना है, जिससे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सख्त परेशान है और वो चाहते हैं कि ये रुक जाए, और अगर रुक नहीं सकती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक कन्फ्यूजन फैलाई जाए, तकसीम किया जाए और अपने मकासद को हासिल किया जाए और इस्तेमाल किया जाए उन तमाम लोगों को ऐसी खबरों के जरिए, ऐसी खबरों में हकाइक से हटकर इशारों में कही गई गुफ्तगू का सबूत तो शायद आपको नहीं मिलेगा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक तकसीम की कोशिश आपको ज़रूर नज़र आएगी। किसी भी खबर में सबूतों की बुनियाद पर नाम लिए जाते हैं, मगर ऐसी खबरों में नामों को शामिल ना करने से आपको फरमाइशी प्रोग्राम की एक छाप नज़र आएगी। व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दें कि अंसार अब्बासी साहब ने कुछ क्लेम किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, और डॉक्टर्स की जो मुलाकात हुई है। अब ये खबर क्या है, पहले मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ और फिर इसके ऊपर तफसीली इसका एक जायजा आपके सामने रखेंगे। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिशें, अमरीकी पाकिस्तानियों के वफ्द की बानी से अडयाला जेल में मुलाकात। अच्छा, अब ये ना दो डिफरेंट खबरें हैं जिन्हें एक करके इस खबर में बताया गया है। अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजरों के एक ग्रुप ने इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की, और ये रवाबित पीटीआई और उसके हमदर्दों की इमरान खान के लिए कुछ रिलीफ हासिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। बैक चैनल की ये कोशिश उन पसे पर्दा मुज़ाकरात से अलग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुतलका हलकों के दरमियान हुई थी। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो रिसेंटली डॉक्टर्स मिलकर आए, 5 लोग थे, एक अमेरिकन बिजनेस टाइकून है जी, उनके जरिए इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया गया। अच्छा, अब उन्होंने इसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन इनका इशारा उसी मुलाकात की तरफ है, और वही कहते हैं कि इसके अलावा भी मुलाकात हुई है। तो मैंने जो प्रोग्राम के शुरू में कहा था ना कि 2 डिफरेंट मुलाकातें, इवेंट्स हैं जिनका उन्होंने हवाला दिया और इसे एक करके पेश किया गया हेडलाइन के अंदर। फिर वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि अगरचे तवक्को है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन ताहाल किसी कोशिश में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे, बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिश कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस बात पर इसरार कर रही है कि वो सियासतदानों और सियासी जमातों से बात नहीं करेगी, और यह सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में सियासत और इससे जुड़े अमूर पर बातचीत करें। ताहम पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से बात की। अब देखें, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो फिर ये जो बिजनेस टाइकून जिनके आपके साथ भी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरसीज कम्युनिटी से भी उपजाकर बात कर रहे हैं, तो किस बुनियाद पर ये तमाम गुफ्तगू को इनिशिएट किया गया? और अगर वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ के साथ बात की जाए तो फिर ये क्यों वफूद भेजे जाते हैं, वफूद को दावत दी जाती है? और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, अब इसका मसला पता है क्या है, जो इसी खबर में उन्होंने जिक्र भी किया कि सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है। और अल्फाज क्या थे? अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि पार्टी के सोशल मीडिया पर फौज और इसकी कमान के खिलाफ यके बाद दीगरे मुहिमात चलाई गई, झूठी खबरें फैलाई गई, जबकि इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद और जीएचक्यू पर दबाव डालने की खातिर वाशिंगटन और लंदन समेत 62 आलमी दारुल हुकूमतों से राब्ते किए गए। अच्छा, अब ये जो राब्ते किए जा रहे हैं, इसका ऑब्वियसली जो सेंटर है उसे अमेरिका और बरतानिया कहा जा रहा है, और यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो ये कह रहे हैं कि इसका असर पाकिस्तान के ताल्लुकात पर पड़ रहा है, और इसमें बरतानिया से लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अमेरिका में बैठकर लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर इसी खबर में ये भी क्लेम किया गया कि अमेरिका में मुकीम डॉक्टर्स और ताजरों के एक अहम ओहदेदार और इमरान खान के साथ बातचीत से आगाह एक जरिए का कहना था कि ऐसी कोशिशों की कामयाबी का इंहिसार पीटीआई के सोशल मीडिया और इमरान खान के रवैये पर है, और इमरान खान और पीटीआई का सोशल मीडिया और पार्टी के गैर मुल्की चैप्टर्स, बिलखुसूस पीटीआई का अमेरिका और बरतानिया का चैप्टर, फौज और इसकी आला कमान को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। अब ये इस खबर के अंदर ही तमाम क्लेम किए जा रहे हैं।
لیکن جو اصل مسئلہ تھا کہ تنقید کو بند کریں، سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں، اور آج پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جب یہ خبر اخبارات میں لگی اور باقی پلیٹ فارمز کے اوپر، تو پھر ہم نے میڈیا پر بھی اس حوالے سے بحث ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ وہ صحافی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، اگر آپ ان کے تجزیے جا کر سنیں تو وہ بھی آپ کو اسی قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ویورز، ایک بات یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، اور اس کا ایک اثر آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جائے، لوگ خاموش ہو جائیں اور اس تنقید کو بند کر دیا جائے۔ اور مذاکرات کا صرف ایک بہانہ ہے، صرف لوگوں کو خاموش کروانے کا اصل ٹاسک ہے۔ اگر کوئی واقعی عمران خان سے مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کس بیرک میں ہے، کس سیل میں اسے رکھا گیا، 24 گھنٹے آپ کی نگرانی ہے، 100 سے زائد وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ جا کر ڈائریکٹ اس سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کو وایا امریکہ ہی کیوں آنا پڑ رہا ہے؟ تو یہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے عمران خان اور جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو کچھ امریکہ میں اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسے روکنے کے لیے شاید اس پورے عمل کا آغاز کیا گیا۔ اور یہ خبر آپ اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، آپ نے ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ میں نے امریکہ میں جو لوگ مل کر آئے ان سے رابطہ کیا اور میں نے پوچھا یہ سوال کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے؟ تو انہوں نے ان تمام کلیمز کو فوری طور پر رد کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ صرف اور صرف جو مذاکراتی عمل جس کا آغاز کیا گیا پاکستان کی خاطر، اسے سبوتاژ کرنے کے لیے اور کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم جا کر ملے، لیکن ویورز، جو کلیم ہے کہ شاید ان کوششوں کے علاوہ بھی کوئی جا کر عمران خان سے یہ ملاقاتیں کرتا رہا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ یہ جو باقاعدہ طور پر فلیش پروٹیسٹ کا ایک سلسلے کا آغاز ہوا ہے کراچی میں، جو ویژولز آ رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کن ہے۔ اور اگر کراچی میں لوگ احتجاج کے لیے نکل سکتے ہیں تو پنجاب کی قیادت سے اب یہ سوال ہو رہا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ حماد اظہر صاحب بار بار استعفے دیتے ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دے کر اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جن لوگوں کی ہے وہ جانے اور پاکستان کی عوام جانے۔ اور آج جو کچھ ہم نے پشاور میں دیکھا، آپ بہت جلدی لاہور میں بھی اسی قسم کے مناظر دیکھیں گے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ورکر ہے وہ موبلائز ہو رہا ہے، اور اسی قسم کے فلیش پروٹیسٹ آپ کو جس طرح سے کراچی میں نظر آ رہے ہیں۔ حلیم عادل شیخ صاحب نے بڑا زبردست قسم کا کام کیا ہے، اب آپ کو اسی قسم کا ایک منظر آپ کو لاہور اور باقی شہروں میں بھی پنجاب کے نظر آئے گا۔ پانی کے مسئلے کے اوپر بھی احتجاج اس وقت جو سندھ کی جماعتیں وہ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو تسلیم کر لیتی ہے اور جو حکومت نے فیصلہ کیا اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی آبویسلی حکومت کو منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جس فیصلے کی منظوری صدر صاحب نے دی ہے کیا وہ فیصلہ واپس ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف بجٹ آ رہا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا پھر انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہوگی، چونکہ یہ معاملہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ جنید اکبر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ ایک سکیجول کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کہا اپنے اس بیان کے اندر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اتوار تک اپنے کارکنان کی مشاورت سے اپنے ریجن کے صدور سے اگلے ہفتے کے کسی بھی دن کا پہلے سے بتائیں جس دن اس نے اپنے حلقے میں قائد عمران خان صاحب، بشرا بی بی اور قائدین اور کارکنان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے یا کرنا ہو۔ ریجن صدور تمام ریلیوں احتجاج کی خود نگرانی کریں، قیادت خود اپنی شرکت کو یقینی بنائے۔ تو جنید اکبر، مجھے ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، ابھی ایک ہارڈ لائنر کے طور پر ان کی پارٹی کے اندر انٹری ہوئی، یعنی صدر ان کو بنایا گیا، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی کلاس روم تو نہیں ہے نا کہ جس میں کہا جائے کہ کل سب ہوم ورک کر کے آئیں گے، آپ کے یونیفارم جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح پریس کیے ہونے چاہیے، کنگھی کر کے آئیں، اور بوٹ آپ کے پالش ہوں۔ تو یہ کلاس روم نہیں ہے سر، جہاں پر آپ لوگوں کو ڈسپلن کر سکیں۔ اگر عمران خان کے نظریے کا کوئی وزن نہیں اٹھا سکتا تو وہ پارٹی کو چھوڑ دیں۔ پاکستان کی عوام جو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے وہ پھر وہ خود سنبھال لے گی اس تحریک کو بھی، جیسا ہم نے پشاور میں دیکھا، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت، نوجوان جو آپ کا ورکر جسے آپ پشاور میں میرے سے بہتر جانتے ہیں، وہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے، اور مجھے آنے والے دن
ان تمام سیاسی قائدین کے لیے مشکل لگ رہے ہیں، کیونکہ ورکر نے اب انہیں نا روک کے پوچھنا ہے کہ تم نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی سوچنا پڑے گا ان سیاسی قائدین کو کہ وہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ میدان میں آ کر لڑنا چاہتے ہیں یا پھر میدان سے باہر بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ عوام تیار ہے۔ یہاں پر مسئلہ کیا جی، یہاں پر رہزنوں سے زیادہ رہبروں سے مسئلہ ہے اور ان سے ڈر لگ رہا ہے، اور یہی آپ کو پورے پاکستان تحریک انصاف کے جگہ جگہ یہ معاملات جو ان کے پروان نہیں چڑھتے، جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اس میں ان کے اپنے لوگوں کا ایک بنیادی ہاتھ ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، لاہور کے ہسپتالوں کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ مریم کی 2 ویڈیوز ہیں، اور ایک میو ہسپتال اور ایک دوسرا ہسپتال تھا جہاں پر وہ گئی اور لوگوں کو غالباً فارغ کیا گیا۔ تو دونوں جگہوں کے اوپر، دونوں ہسپتالوں میں ادویات کی کمی کا گلہ کیا گیا۔ اب اس کے اوپر جی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ خبر کے مطابق لاہور کے ہسپتالوں میں ادویات کی عدم دستیابی، پولیس اسپیشل برانچ کو تحقیقات کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپیشل برانچ نے ہسپتالوں سے ادویات اور سہولتوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا شروع کر دی ہیں۔ اسپیشل برانچ کے متحرک ہونے کے بعد ہسپتالوں کی انتظامیہ پریشان ہے اور ریکارڈ کی درستگی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ برانچ کا عملہ، پروفیسرز اور سینئر ڈاکٹرز کی حاضری کا ریکارڈ بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ مریضوں اور لواحقین سے بھی تفصیلات طلب کی جا رہی ہیں، اور اسپیشل برانچ جلد وزیر اعلیٰ کو رپورٹ پیش کرے گی اور وزیر اعلیٰ انسپیکشن رپورٹس پر ایکشن لیں گے۔ اچھا، پاکستان کا دیکھیں یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کام جو ہے اس کو شاید کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں آ رہا تو یہ کام بھی آپ نے فورسز کے حوالے کر دیا، اسپیشل برانچ کے حوالے کر دیا کہ وہ آپ کو رپورٹ لا کر دیں گے۔ قومیں سر ایسے کھڑے نہیں ہوتی، ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، اور پنجاب کے اندر گڈ گورننس کے مسائل ہیں۔ خواجہ آصف بار بار یہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب کو دیکھیں جی 4 چاند لگا دیے، تو پھر اگر 4 چاند لگ چکے ہیں تو پھر آپ کو ہسپتالوں میں جو 2-3 ہسپتال ہیں نا جہاں پر آپ سے یہ کنٹرول نہیں ہو پا رہی چیز، اور آپ یہ پتہ نہیں کروا پا رہے، اور ڈسپلن کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ادویات جسم سے غائب ہو رہی ہیں، یا پھر کمی کی وجہ کیا بن رہی ہے، یہی اگر آپ کی حکومت پتہ نہیں کروا سکتی تو پھر آپ پورے صوبے کو کیسے چلا رہے ہوں گے؟ ہمیں نہیں پتا کہ بھاولپور میں کیا ہو رہا ہے، بھاول نگر کے کیا حالات ہیں، ملتان کے کیا حالات ہیں، پورے پنجاب میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا وہ صرف لاہور میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔